بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ حجرات ہے جس کے اندر 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور اس سورت کے اندر بنیادی طور پر جو احکامات دیے گئے ہیں کہ انسان کے سماج میں اور معاشرے میں جو خرابیاں اور جو بگاڑ اور دل میں جو پھٹن اور افتراق اور انتشار، ایک دوسرے سے کینہ کپٹ، بغض عداوت جو پیدا ہوتی ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور ایک اسلامک معاشرہ اور اسلامک سوسائٹی کی کیا کوالٹیز ہیں، ان آیات کے اندر جو پوری صورت ہے تفصیل سے اس کے اندر بتایا گیا. بہرحال اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ اللہ کی جو آیات کا ترجمہ ہے وہ ہمارے ذہن میں ہو، اور اس کے بعد پھر آیات کی تشریح کی جاتی ہے اور اس سے کیا میسج دیا جا رہا ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کیا رہبری اور کیا ہدایات ہیں یہ بتائی جائے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی مت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو. بلا شبہ اللہ تعالی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اپنی آواز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند مت کرو، اور نہ ہی ان کے سامنے اس طرح بلند آواز سے بولو جس طرح تم ایک دوسرے سے بلند آواز سے بولتے اور بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال سب کے سب اکارت چلے جائیں، ضائع ہو جائیں، اور تم کو اس کا احساس بھی نہ ہو.
بلا شبہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور پاس پست رکھتے ہیں، دھیرے سے بولتے ہیں، ادب سے بولتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ بلا شبہ جو لوگ آپ کو کمروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر وہ لوگ صبر کرتے، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل کر تشریف لاتے، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، اور اللہ تعالی مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن مقدس کی ان آیات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ کے ساتھ عقیدت، آپ کے ادب کو ملحوظ رکھنا، اور آپ کے سامنے اس طرح سے رہنا جس طریقے سے کوئی بڑے سے بڑے انسان کے سامنے آدمی ادب اور لحاظ کا خیال رکھتا ہے۔ یہاں ایک بہت بنیادی چیز پہلی آیت میں اور اس کے بعد کی آیات میں یہ دی گئی ہے کہ ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرے، آگے نہ بڑھے۔ ظاہر سی بات